السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کا عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام، معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ 20 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا ایک دستور رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ فتح، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب صحابہ کی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں کلمہ ڈھنگ کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے ان سچے جانشینوں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت ہی دامن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دیے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، حاضر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا، خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مسئلہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امتی کے برابر سے مخاطب ہیں۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کی قلوب و تقوی و طاعت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کئی فرمایا اولئک هم المفلحون، کئی فرمایا اولئک هم الراشدون، کئی فرمایا اولئک هم الصادقون، کئی فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے
یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کو صداقت کے مجسم نمونے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سر وقت مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نبی دلہن کو چھوڑ کر خدا جہاد کو لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب کا نجوم کا مسئلہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی, اللہ نے ان کی تعریف کی, رسول نے ان کی تعریف کی. مگر مذہب اسلام کے مسلمانوں آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کی 78 فرقوں میں تقسیم ہوں گی. ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا اور ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی. حضرت محمد عظیم صادق ہوئی. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے, کوئی احمد انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے, کوئی حدیث کا منکر ہے, کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے, کوئی رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے, کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. دوستوں, رونے کا مقام ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے, صحابہ کرام کے دامن عصمت کو تار تار کر رہا ہے, صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, لٹی تیرے چیار ہو رہا ہے, شب اور روز محنت جاری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے. افسوس اور افسوس, صحابہ کی فضائل نظر نہیں آتے, محاسن نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا ہے, آنکھیں اگر وہ بند تو پھر دن بھی رات ہے, آنکھیں اگر وہ بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بلا رسول کیا ہے آفتاب کا کہ عثمان غنی کی عزت کو دعویٰ